وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الميامين وأصحابه المنتجبين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صدق اللہ العلی العظیم. ناظرین محترم، ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. بہترین ہستیوں پر یعنی محمد مصطفیٰ اور آل محمد مصطفیٰ پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اصحاب باوفا کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتے ہیں اور آپ کی خدمت میں بھی ناظرین محترم مخلصانہ سلام پیش کرتے ہیں. اور آج کے پروگرام اظہار حقیقت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، اس سے پہلے آپ نے لگاتار جو سلسلہ وار پروگرام دیکھا، گزشتہ پروگرام میں ہم نے بتایا کہ کچھ صحابہ کرام مظلوم تاریخ میں رہے ہیں اور ان کی مظلومیت پر پردے ڈال دیے گئے اور ان کے ذکر کو بھی مناسب نہیں سمجھا گیا، صرف اس وجہ سے کہ حکمرانوں کی کسی طرح سے پروٹیکشن ہو سکے اور جو حکومت والے ہیں ان کے مظالم پر پردے ڈال سکیں. کچھ مظلوم صحابہ کا ہم نے ذکر کیا، لیکن ایک مظلومیت قرآن کی بھی ہے، اور وہ یہ کہ ناظرین آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ گزشتہ ماہ مبارک رمضان میں جہاں موسم بہار قرآنی ہے، قرآن سے نور ہدایت پانے کا مہینہ رہا ہے، اس مہینے میں قرآن کے ساتھ جو زیادتی ہوئی کہ قرآن کی آیتوں کو لا کر کے صرف ایک مقصد کے لیے کہ کسی طرح شیخین کا دفاع کیا جائے، اس مقصد کے تحت غلو سے کام لیا گیا، مبالغوں سے کام لیا گیا اور مغالطوں سے کام لیا گیا، اور غلط طریقے سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ ہم شیخین کی فضیلت کو اہل تشیع کی تفسیر کی روشنی میں بیان کریں گے. دعویٰ چونکہ بہت بڑا تھا اور اس دعوے پر کوشش کی گئی اور ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا کہ کسی طرح اہل تشیع کی تفسیر کی کسی کتاب سے کوئی فضیلت ہاتھ لگ جائے، لیکن جب ہاتھ فضیلت کوئی نہ لگی تو پھر مجبور ہو کر کے مغالطوں سے کام لیا گیا اور جھوٹ پہ جھوٹ بولا گیا. غلط بیانی کا سلسلہ اس قدر رہا کہ حیرت ہمیں بھی ہوئی کہ آخر شیخین کی طرف سے جو وکالت کرنے والے لوگ ہیں وہ جھوٹ بولنے پر کیوں مجبور ہو جاتے ہیں، کیوں وہ غلط بیانی سے کام لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں. کچھ نمونے ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے، کس طرح قرآن کی آیات کو توڑ مڑوڑ کے پیش کیا گیا، کس طرح تفسیر بالرائے کے ساتھ قرآن پر جفا کی گئی اور کس طرح تفاسیر میں بھی اپنی منمانی کرتے ہوئے معانی کو بدل کر کے سیدھے سادے لوگوں کو گمراہ کیا گیا. بہت سارے نمونے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے اور ہم ان تمام نمونوں کو دوبارہ یقیناً بتا نہیں سکیں گے، اس لیے کہ کام بہت ابھی باقی ہے. ہمارا بنیادی مقصد ناظرین افہام و تفہیم کی فضا پیدا کرنا ہے. مذہب اہل بیت کے جو بنیادی اصول ہیں، جو عقائد ہیں، وہ قرآن اور سنت کی مضبوط اور سالڈ دلیلوں پر استوار ہیں، اسے کوئی ہلا نہیں سکتا ہے. جھوٹ کوئی بولے گا تو رسوا بھی ہوگا. چنانچہ آج ایک اہم جو رسوائی والی بات ہے ان لوگوں کے کہ جو ہماری تفاسیر کا حوالہ تو دے کر چلے گئے، لیکن اگر کسی بند کمرے میں ایسا کرتے تو شاید ان کے چاہنے والے، ان کے کچھ مشتاق اور مرید کسی نہ کسی تعویل اور توجیہ سے پروٹیکشن کر سکتے. لیکن بات یہ ہے کہ جب اس دور میں میڈیا میں، وہ بھی الیکٹرانک میڈیا میں، ٹی وی پر آ کر کے کوئی غلط بیانی سے کام لیتا ہے تو وہ بچ نہیں سکتا ہے. حیرت اس بات کی ہے کہ اس وقت اس کا کیوں نہیں احساس کیا گیا کہ اگر میں کوئی جھوٹا حوالہ دوں گا
یا حوالہ دینے میں کوئی مغالطہ کروں گا یا کسی طرح اس میں میں ہیرا پھیری کروں گا تو اس مذہب کو لاوارث جو مذہب نہیں ہے، یقیناً دوبارہ غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے لوگ آ سکتے ہیں، علماء کرام بول سکتے ہیں۔ اس کا بالکل خیال نہیں کیا گیا۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیشہ شیطان جو ہے وہ انسان کے اعمال سے زینت اس کو دیتا ہے کہ وہ وسوسوں میں گرفتار ہو جائے، اور خاص بات اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب کی یہ ہے کہ ہمیشہ مذہب اہل بیت کے اوپر حملہ کرنے والوں کو اللہ نے بیوقوف ہی بنایا ہے۔ چنانچہ وہ بیوقوفی جس کا نتیجہ یہ کہ مذہب اہل بیت کو آپ مستند دیکھ رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو تحقیق کا ایک بہترین موقع فراہم کیا جا رہا ہے، اور جو اہل سنت کے اور اہل تشیع کے جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں ان سب کو چاہیے کہ شکر خدا کریں کہ کسی حد تک انہیں تحقیق کا موقع مل رہا ہے، ورنہ لوگ اپنے اپنے کاموں میں بزی ہیں اور ہر کوئی سمجھ رہا ہے کہ ہم صحیح ہیں دوسرے غلط ہیں۔ تو پھر قرآن اور سنت کی روشنی میں یہ جاننے کا موقع انہیں مل رہا ہے، اور صحیح معنوں میں دیانتداری کے ساتھ تحقیقی ایک سلسلے کو دیکھنے اور سمجھنے کا موقع مل رہا ہے، اس لیے انہیں شکر خدا کرنا چاہیے۔ تو آج ہم ناظرین وہی سلسلہ جو غلط بیانیوں کا تھا اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 82 سے لے کر کے 86 تک جو آیات پڑھی گئیں، اور آیات کو پڑھنے کے بعد ایک پیمانہ اور ایک کرائٹیریا بتایا گیا کہ معیار اور ملاک قرآن نے ہمیں دے دیا ہے، لہٰذا ہمیں قرآن کے پیمانے کے مطابق سوچنا ہوگا، قرآن سے ہٹ کر ہم کسی پیمانے کی طرف نہ جائیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیے جب ہم بات دشمن کی زبان سے بھی صحیح اور حق بجانب سنتے ہیں تو ہم اس کو مانتے بھی ہیں، اس کی اپریشیشن بھی کرتے ہیں، لہٰذا ہم اس بات پر شیخ الاسلام کی یقیناً ہاں میں ہاں ملاتے ہیں کہ بالکل بات بجا ہے کہ قرآن سے ہٹ کر کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، اور قرآن نے پیمانہ دیا ہے کہ مومن اور منافق کے درمیان اگر آپ فرق کرنا چاہیں تو کیا کریں؟ پیمانہ جہاد کو دیا ہے، اور یہی ہم 1400 سال سے کہہ رہے ہیں کہ اسی پیمانے کو آپ دیکھیں اور سامنے رکھیں کہ کس نے جہاد میں ثابت قدمی دکھائی اور کس نے جہاد میں کمزوری دکھائی، بزدلی دکھائی، کس نے جہاد میں شرکت کرنے سے بہانوں سے کام لیا، کس نے اپنی جان کو ہتھیلی میں لے کر کے میدان جہاد میں ثابت قدم رہ کر دین کی آبرو اور حیثیت اور عزت کو بچائی۔ یہ وہ بات ہے کہ ہم لگاتار کہتے آ رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے گزشتہ ہمارے پروگراموں میں دیکھا کہ جنگ حنین کے بارے میں بھی قرآن مجید میں آیت ہے کہ کچھ لوگ کس طرح سے بھاگے، اور جنگ احد کے بارے میں بھی آیت موجود ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جنگ احزاب کے بارے میں بھی تفصیلی قرآن مجید میں ذکر موجود ہے۔ اور میں نے خود اہل سنت کی تفاسیر سے بتایا تھا کہ خاص کر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے بارے میں جو علامہ سیوطی نے اپنی تفسیر در المنصور میں وہ ایک معتبر اور مستند اور صحیح حدیث نقل کی تھی، اس کو بھی ہم نے پڑھ کے سنایا تھا کہ احد وہ اس کے جنگ احزاب میں، جس کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں، دن کے اجالے میں جو جنگ ہوئی اس میں بھی کسی نے جرأت نہیں کی عمرو ابن عبدود کے مقابل میں جانے کی، تو رات میں صرف یہ خبر مشہور ہو گئی تھی کہ کفار اور مشرکین نے اتحاد کر کے گھیر لیا ہے اور گھیر کر کے مدینے پر چڑھائی کر دی ہے۔ تو اس خبر سے اتنے خائف ہو گئے تھے کہ رات کی تاریکی میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کیا، جمع کر کے کہا کہ کون ہے